अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आप लोगों से एक ऐसी हकीकत के बारे में बात करने जा रही हूँ जिसे हम सब ने कभी ना कभी ज़रूर महसूस किया है, लेकिन अक्सर हम इसे समझ नहीं पाते। कभी आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि आपकी ज़िंदगी बिल्कुल ठीक चल रही हो, सब कुछ नॉर्मल हो, दिल खुश हो, घर में सुकून हो, और फिर अचानक बग़ैर किसी बड़ी वजह के चीज़ें बदलना शुरू हो जाएं, घर का माहौल बदल जाए, बच्चे बीमार होने लगे, दिल में बेसुकूनी आ जाए और अचानक से काम रुकने लगे, और आप लोग ख़ुद से ये सवाल करें कि आखिर ये क्या हो रहा है। बहुत दफ़ा ऐसी सूरत हाल में हम एक ही बात कहते हैं कि शायद नज़र लग गई है, लेकिन क्या वाकई ही ऐसा होता है या ये सिर्फ हमारा ख़्याल होता है। आज हम इसी बात को आहिस्ता आहिस्ता से समझेंगे, जल्दी बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये ऐसा मौजू है जिसे सुकून के साथ समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए आपने वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है। नज़र बद, ये लफ्ज़ हम लोगों ने बचपन से सुना। कभी किसी ने कहा होगा कि बच्चे को नज़र लग गई है, कभी किसी ने कहा होगा कि इतनी खुशी दिखाओगे तो नज़र लग जाएगी, और हमने बस सुन लिया, मान लिया, लेकिन कभी रुककर ये नहीं सोचा कि असल हकीकत क्या है। देखें, नज़र बद कोई कहानी नहीं और ये कोई फ़िल्मी तस्वुर नहीं, ये एक ऐसी हकीकत है जिसका ज़िक्र हमारे दीन में भी मौजूद है, और सिर्फ़ हमारे दीन में ही नहीं बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ़ मुआशरे में भी लोग इस पे यकीन रखते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हर एक का तरीका अलग है। कुछ लोग इसको लॉकेट वगैरह पहन लेते हैं और दूर करते हैं, और कुछ लोग तावीज़ का इस्तेमाल करते हैं, और हम लोग अल्लाह पाक के कलाम से हिफाजत लेते हैं, और यही सबसे मज़बूत रास्ता है। अब एक बहुत ही अहम बात, अक्सर हम लोग ये समझते हैं कि नज़र सिर्फ दुश्मन की लगती है। हम सोचते हैं कि जो हमसे जलता है, जो हमसे हसद करता है, वही हमें नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। हकीकत ये है कि बहुत दफ़ा नज़र अपनों की भी लग जाती है। जी हाँ, अपनों की, और वो लोग जो हमारे बहुत ही करीब होते हैं, जो हमारे साथ बैठते हैं और हमारी खुशियों में शामिल होते हैं, वही लोग हमारी ज़िंदगी को सबसे ज़्यादा देख रहे होते हैं। वही लोग हमारी हर चीज़ को नोटिस कर रहे होते हैं, और हम क्या पहनते हैं, हम क्या खाते हैं, कहाँ जाते हैं, हमारे बच्चे कैसे हैं, हमारा घर कैसा है। और जब कोई इंसान किसी चीज़ को बार बार देखता है, उस पर गौर करता है, उसे महसूस करता है, तो कभी कभी बग़ैर किसी बुरी नीयत के भी एक असर पैदा हो जाता है, और यही असर नज़र बद बन जाता है। और अपने आप से आप लोग ख़ुद भी एक सवाल करें कि क्या कभी ऐसा हुआ कि आपने किसी की कोई चीज़ देखी हो और दिल में एक ख़्याल आया हो कि कितनी अच्छी चीज़ है, काश मेरे पास भी ये चीज़ होती। और ये एक बहुत ही नॉर्मल बात है जब कि जो हर इंसान के दिल में आती है, लेकिन बाज़ औक़ात यही एहसास एक असर छोड़ जाता है। इसलिए हमें सिखाया गया है कि जब भी हम किसी की भी कोई भी चीज़ को देखें तो फ़ौरन से माशाल्लाह कहें, क्योंकि ये सिर्फ़ एक लफ्ज़ नहीं है, ये एक हिफाजत है और एक दुआ है जो हम दूसरों के लिए भी करते हैं और अपने लिए भी। अब बात करते हैं बच्चों की। छोटे बच्चे अक्सर उनको नज़र लग जाती है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, वो मासूम होते हैं, नर्म होते हैं, और सब की तवज्जो उन पर होती है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि एक बच्चा हंसता खेलता होता है, सब उसे देख रहे होते हैं, उसकी तारीफ़ कर रहे होते हैं, और फिर अचानक से वही बच्चा रोने लगता है, बेचैन हो जाता है, सो नहीं पाता, बीमार हो जाता है, और घर वाले यही बात करते हैं कि शायद नज़र लग गई है। ये बात अक्सर सच भी होती है, क्योंकि बच्चे जल्दी असर लेते हैं, यहाँ तक कि बच्चों को कभी कभी माँ बाप की भी नज़र लग जाती है।
یہ سن کے شاید بہت ہی عجیب لگے، لیکن ایسا ہوتا ہے، کیونکہ ماں باپ اپنے بچوں کو سب سے زیادہ دیکھتے ہیں، سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں، سب سے زیادہ تعریف کرتے ہیں، اور یہی شدت کبھی کبھار اثر کر جاتی ہے۔ آج کل ہماری زندگی کا ایک بڑا حصہ سوشل میڈیا پر آ چکا ہے۔ ہم اپنی زندگی کی ہر چیز لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ ہم کیا کھا رہے ہیں، ہم کہاں جا رہے ہیں، ہم نے کیا خریدا، ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں، ہر چیز۔ لیکن کیا واقعی ہر چیز دکھانا ضروری ہے؟ یہ سوال خود سے ضرور پوچھیں، کیونکہ جتنے لوگ آپ لوگوں کو دیکھ رہے ہیں نا، ان سب کے دل ایک جیسے نہیں ہوتے۔ کوئی خوش ہوتا ہے، کوئی امپریس ہوتا ہے، اور کوئی اندر ہی اندر کمپیئر کرتا ہے، اور یہی کمپیریزن کبھی کبھی نظر بن جاتا ہے۔ اسی لیے تھوڑا سا اپنی زندگی کو اپنے تک رکھنا بھی ضروری ہے۔ ہر خوشی دکھانے کے لیے نہیں ہوتی، کچھ خوشیاں محفوظ رکھنے کے لیے بھی ہوتی ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں نظر بد کی کچھ کامن سائنس کے بارے میں، تاکہ آپ لوگوں کو اندازہ ہو سکے کہ کہاں احتیاط کرنی ہے۔ کچھ عام نشانیاں یہ بھی ہو سکتی ہیں نظر بد کی، کہ اچانک سے دل کا بے سکون ہو جانا، اور بغیر وجہ کے تھکن محسوس کرنا، بچوں کا بار بار بیمار ہونا، گھر میں اچانک سے ٹینشن کا بڑھ جانا، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائیاں شروع ہو جانا۔ یہ سب سائنز ایسے ہیں جو ہمیشہ نظر نہیں ہوتے، لیکن اگر بار بار ایسا ہو رہا ہو تو ہمیں الرٹ ہو جانا چاہیے۔ اب ایک اور اہم بات کہ ہم اکثر اپنی خوشیوں کو بہت زیادہ ظاہر کر دیتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ دیکھیں اور ہماری خوشی میں شامل ہو۔ یہ ایک فطری جو ہے نا بات ہے، لیکن ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ اپنی ہر چیز کو ڈیٹیل کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، نیا گھر، اپنی نئی گاڑی، اپنی شاپنگ، گفٹس، بچوں کی ہر ایکٹیویٹی، اور پھر کچھ عرصے بعد وہی لوگ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ یہاں ہمیں سوچنا ہے، کیا ہم خود اپنی زندگی کو زیادہ ایکسپوز تو نہیں کر رہے؟ میں اکثر خود بھی یہ چیزیں اپنی زندگی میں فالو کرنے کی کوشش کرتی ہوں کہ ہر چیز کسی کو نہ دکھاؤں، کیونکہ پرائیویسی جو ہے وہ ایک پروٹیکشن ہے۔ جب آپ اپنی زندگی کی کچھ چیزیں اپنے تک رکھتے ہیں تو آپ انہیں محفوظ رکھتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ہمیشہ کہتے ہیں کہ نظر لگ گئی، کسی کی نظر لگ گئی، اور وہ ہر چیز کا بلیم دوسروں پر ڈال دیتے ہیں۔ یہ بھی ایک غلط بات ہے، کیونکہ ہمیں خود بھی اپنی پروٹیکشن کرنی ہے، اپنی عادتیں بھی درست کرنی ہے، کیونکہ نظر بد سے بچنے کے لیے صرف دوسروں کو بلیم کرنا کافی نہیں، بلکہ ہمیں خود بھی اپنی زندگی میں کچھ چینجز لانے ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارے رشتے ہماری زندگی کا سب سے قیمتی حصہ ہوتے ہیں، لیکن یہی رشتے کبھی کبھی نظر بد کا سبب بھی بن جاتے ہیں، خاص طور پر جب گھر میں بہت محبت ہو، میاں بیوی کی اچھی بانڈنگ ہو، بہن بھائیوں میں اتفاق ہو، تو لوگ اسے نوٹس کرتے ہیں، اور ہر کسی کو ایسی چیزیں نصیب نہیں ہوتی۔ یہاں جیلسی نہیں بھی ہو تب بھی کمپیریزن ہو سکتا ہے، اس لیے اپنی ہر خوشی کو ہر کسی کو دکھانا ضروری نہیں ہوتا۔ اب میں بات کروں گی نظر بد سے بچنے کے اصل طریقوں کی، کیونکہ صرف یہ جان لینا کہ نظر لگتی ہے کافی نہیں، اصل چیز ہے کہ ہم خود کو اور اپنے گھر والوں کو اس سے کیسے محفوظ کریں۔ سب سے پہلے ایک بات دل میں بٹھا لیں کہ حفاظت صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ کوئی تعویذ، کوئی چیز، کوئی بھی انسان آپ کو مکمل حفاظت نہیں دے سکتا۔ حقیقی حفاظت صرف اللہ کے کلام میں ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو ہمیں سب سے زیادہ اسٹرانگ بناتی ہے کہ ہم اپنی پروٹیکشن براہ راست اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ اب سب سے پاورفل پروٹیکشن کی بات کرتے ہیں۔ ہم سب نے سنا ہے سورۃ اخلاص، سورۃ فلق اور سورۃ ناس کے بارے میں۔ یہ 3 سورتیں ہیں، اور رات کو سونے سے پہلے اول آخر 3 دفعہ درود شریف پڑھیں، اور ان سورتوں کو پڑھیں اور اپنے ہاتھوں پہ دم کریں اور اپنے پورے جسم پہ پھیر لیں، کیونکہ یہ ایک سنت بھی ہے اور ایک بہت ہی اسٹرانگ پروٹیکشن بھی۔
اسی طرح ہی اپنے بچوں پہ بھی دم کر دیں، اور خاص طور پر جب وہ بیمار ہوں، بے چین ہوں، یا پھر آپ کو لگے کہ انہیں نظر لگی ہوئی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آیت الکرسی اور سورہ کوثر اس کو بھی اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لیں، اور رات کو سوتے وقت یہ دونوں صورتیں بھی لازمی پڑھیں۔ ہر شخص آپ کی خوشی کو اسی نظر سے نہیں دیکھتا۔ کچھ لوگ جینوئنلی خوش ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگ اندر ہی اندر کمپیئر کرتے ہیں، اور یہی کمپیریزن کبھی کبھی اثر ڈالتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ اپنی خوشی کو شیئر نہ کریں، لیکن تھوڑا بیلنس رکھیں، اور ہر چیز ہر کسی کو دکھانا ضروری نہیں، کیونکہ کچھ چیزیں دل میں رکھنے کے لیے ہوتی ہیں، کچھ خوشیاں صرف اپنے لیے ہوتی ہیں۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیں کہ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ اور اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اللہ آپ سب کو ہر نظر بد اور ہر برائی اور ہر مشکل سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔